تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ایمان ہے، جو انسان کی کامیابی اور انسان کی فلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایمان مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان ہی وہ جڑ ہے جس پر آگے نیک اعمال کا تنا اگتا ہے اور پھر اس پر پھل پھول لگتے ہیں اور پھر اس کو ثمرات ملتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون، افلح الناس نہیں فرمایا لوگ کامیاب ہو گئے، نہیں، وہ لوگ بھی بہت سارے ہیں، کئی عقیدوں کے مالک ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں، فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کون سے خوش نصیب مومن ہیں جن کو کامیابی کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو لفظ بولا گیا وہ فلاح، اولئک مفلحون میں بھی فلاح کا لفظ تھا، یہاں بھی فلاح فرمایا گیا۔ فلاح کیا ہوتا ہے؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فلاح کا مطلب ہے الفلاح الاخروی الکامل، فلاح کا مطلب ہے آخرت کی کامیابی جو کامل طریقے سے ہو، ایسی کامل ہو کہ پھر انسان کو کسی طرح کی وہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اللہ عذاب اصلاً، پہلی بات یہ ہے کہ بالکل عذاب اس کو ہو ہی نہ، لا فی القبری، قبر میں بھی کوئی عذاب نہ ہو اور حشر میں بھی کوئی عذاب نہ ہو، ولا بالمناقشۃ فی الحساب، اور جب وہ حساب کے لیے جائے گا تو اس کے لیے کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی دشواری نہیں ہوگی، مناقشہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ نہیں فرمائے گا تفصیلی، کیونکہ مناقشہ جس کے ساتھ ہو گیا وہ پکڑا گیا، تو نے یہ کیا، اس کے بدلے میں میں نے یہ نعمت دی، تم نے یہ کیا، بتاؤ جواب دو۔ اب جب یہ بات شروع ہو گئی تو پھر انسان ہمارے اعمال جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، ہم جتنی بھی نیکیاں کیوں نہ کر لیں، ساری عمر نیکی کرتے رہیں، ساری عمر عبادت کرتے رہیں، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب عبادت بھی کچھ نہیں ہے تو پھر حساب و کتاب تو پھر اگر ہو گیا تو پھنس گئے۔ فرمایا مناقشہ بھی نہیں ہوگا، وشدائد فی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کوئی سختی بھی اس پر نہیں ہوگی، ولا بدخول النار، نہ ہی جہنم میں داخلے کے اعتبار سے سختی ہوگی، ولا بصعوبۃ المرور علی الصراط، اور نہ ہی صراط مستقیم پر گزرتے ہوئے اس کو کوئی پریشانی ہوگی۔ یہ فلاح ہے، قبر میں بھی عذاب نہیں ہوگا، حشر میں بھی عذاب نہیں ہوگا، حساب و کتاب بھی آسان ہوگا، اور کوئی قیامت کے دن کی جو سختی ہے، آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ قیامت کے دن کے حالات کتنے سخت ہیں، لیکن جو فلاح پانے والے ہیں وہ سختی ان کے لیے اتنا بڑا دن، اتنا لمبا دن دوسروں کے لیے ہوگا، لیکن جو ایمان والے ہیں اور اللہ کریم جن کا ذکر فرما رہا ہے ان کے لیے کتنا دن ہوگا؟ جیسے 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، بس 4 رکعت نماز پڑھتے ہی وہ دن ختم ہو جائے گا، صرف اتنا دن، وہ فلاح پانے والے فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی یفوز الی اعلی المقاصد فی الجنان، اللہ کریم ان کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور وہ کامیاب اس طرح ہوں گے کہ جنت کے اعلیٰ مراتب اللہ کریم ان کو نصیب فرمائے گا اور اعلیٰ مناصب ان کو عطا فرمائے گا۔